औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत और बरकत हो, उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। अल्लाह ताला तमाम मज़लूमीन जहाँ जहाँ भी हैं उनके दुख दर्द तकलीफ़ परेशानियाँ रंज व गम दूर फरमाए, और अपने मज़लूम बहन भाई जो कश्मीर में हैं, बाराचनार में हैं, गज़ा में हैं और सीरिया, लबनान, शाम सब जगहों में हैं, उन सबको चाहे वो इंसानी एतबार से हैं या दीनी एतबार से हैं, अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अल्लाह ताला उन सब के दुख तकलीफ़ को दूर फरमाए और तमाम ज़ालिमीन जहाँ के शर को उनकी तरफ पलटाए और हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, और हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को और मौजूदा नस्लों को हमेशा हमेशा इमाम के आवान और अंसार में शामिल फरमाए। इलाही आमीन। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और 26 दिसंबर है, 25 जमादी सानी है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि परवरदिगार की हम्द व सना से आपने आज के दिन का आगाज़ कर लिया होगा और आप सब लोग जो है अपने मरहूमीन को, अपने प्यारों को याद करते होंगे और आज के दिन अपने प्यारों को ज़रूर कोई ना कोई सूरा, कोई ना कोई दुआ ज़रूर भेजी होगी या भेजने वाले होंगे। और जो वक्त के इमाम को बिलखसूस आप खसूसी याद करिएगा, अपने वक्त के इमाम को एक सूरा ज़रूर भेजिएगा, ये ज़रूर कीजिए अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए। आज के दौर में इस वक्त में बहुत ज़रूरत है दुआ करने की। अभी हम बढ़ते मौसम के हाल पर, देखते हैं कि मौसम का हाल क्या है। आज ओवरऑल मौसम क्लाउडी रहने की तवक्को है। लंदन में 6 डिग्री सेल्सियस है, एडिनबरा में 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मैनचेस्टर में 7 डिग्री सेल्सियस है, ग्लासगो में 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि कार्डिफ में 6 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्थर्न आयरलैंड में 9 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान में सनी रहेगा और 18 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपकी सबकी ज़िंदगियों के मौसम भी पुरसकून होंगे, राहतों भरे होंगे और आपके वजूद से दूसरों को भी सुकून और राहतें मुयस्सर आती होंगी, और आपके वजूद के सभी रंग अल्लाह की कुर्बत, उसकी मोहब्बत, उसकी बंदगी और उसकी अताअत और फरमा बरदारी के होंगे और वक्त के इमाम से जाकर मिलते होंगे इंशाल्लाह। आमीन। हम आज जो उन्वान डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट में, उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ एग्रेशन एंड फ्यूचर ऑफ जो है रेजिस्टेंस। इस वक्त हम देख रहे हैं कि आमने सामने हैं दो कुव्वतें, पूरा वेस्ट और पूरी दुनिया जो इस वक्त सीरिया में और लबनान, शाम और गज़ा में मौजूद है एक तरह से, और दूसरी तरफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, और दूसरी जो पावर्स जो रेजिस्ट कर रही हैं, जो अपने मुल्क की लिबरेशन के लिए जो लोग भी अपने मुल्क के जंग में खड़े हुए हैं, जैसे हमारे गज़ा के बहन भाई हैं, लबनानी हैं और शाम के लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। तो इस सब पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आरिफ रिजवी साहब। हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक और किन चीज़ों पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम आगा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हिदायत टीवी के लिए वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त ज़ाहिर है सब डिफरेंट वे से इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे वेस्ट एशिया की सिचुएशन है, तो इसमें जो एक तरफ पावर है जो एग्रेशन की है और एक तरफ पावर है जो रेजिस्टेंस की है, और जो इस वक्त करंट सिचुएशन में ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है वेस्टर्न मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में कह लें कि जिस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो गई है एक तरह से, और जो सिर्फ जो एग्रेसिव पावर्स हैं वो विन कर गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर आप जानते हैं कि सीरिया की सिचुएशन ऐसी है कि इसमें कंट्रोल HTS ने ले लिया और बॉम्बिंग जो है वो इसराइल की जारी और सारी है। गज़ा में भी एथनिक क्लिनजिंग कंटिन्यूसली जारी है और लबनान के भी हालात आपके सामने। तो आप क्या इस वक्त अपडेट्स हैं और क्या इस वक्त सिचुएशन को हमें किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, किन चीज़ों की तरफ संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए, और ये पावर क्या ख़त्म हो रही है रेजिस्टेंस की या क्या होने वाला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया, बात दुरुस्त है ये कि दुश्मन जो है इस वक्त ये तसव्वुर कर रहा है या इस भ्रम में है कि मुकावमत जो है हमने उसका खात्मा कर दिया है सीरिया के जरिए या कमज़ोर कर दिया है बहुत। ये एक भरम है जो मीडिया के ऊपर वो दे रहे हैं, हकीकत ये नहीं है, उनके लिए भी हकीकत ये नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो ईरान के ऊपर हर दिन सख्तियां क्यों बढ़ाते हैं? खा चुका था। तो इस बात की दलील है कि उनके नजदीक रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, कमजोर हुआ है। उन्होंने एक बीच की कड़ी को तोड़ा है,
جس سے وہ ایک سے اندر جو ہے وہ کمزوری آ گئی ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اسے ختم کرے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ختم کر دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسے مکمل طور کے اوپر اس کا خاتمہ کرے. یقیناً ان کے نزدیک انہیں ایک کامیابی ملی ہے یہاں پر کہ جنگ جو شکست کی طرف تھی اسرائیل کی، اس کو ریوائول کا بہترین ٹائم مل گیا، اور وہ اس کا پلڑا بھاری ہو گیا جنگ کے اندر حزب اللہ کی سیز فائر کے بعد. اور اس کے بعد شام میں جو ہوا، سیریا میں جو ہو رہا ہے، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس جنگ کے اندر، بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور ایسے ہی ہوتا بھی ہے، اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں اور سنن الہی بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہی اسی طرح سے. یہ نہیں ہے کہ اہل حق اگر کیونکہ صرف اہل حق ہے وہ 100% کامیاب ہوں گے، نہیں، جہاں ان سے بھی غلطیاں ہوں گی انہیں بھی شکست ہوگی. اس کی بہت بڑی مثال جنگ احد ہے، جو جیتتی ہوئی جنگ تھی، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیت رہے تھے، اور اچانک اس جنگ کے اندر شکی، صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کو جو محاذ دیا گیا تھا، ایک محاذ، صرف اس محاذ پہ وہ باقی نہیں رہے، اسے چھوڑ کے مال غنیمت اور مادیت کی طرف چلے گئے، اور یہ جنگ سے نکل گئی. تو یہی قانون سنن الہی جو ہے یہ ہر جگہ تکرار ہو سکتی ہے کہ جن کے پاس کوئی محاذ ہو، محاذ نہ سنبھال سکے، وہاں سے اس کو چھوڑ دیں، تو پھر وہ شکست ہو جاتی ہے. لیکن کیا جنگ احد کے بعد جنگ خندق بھی، جنگ خیبر بھی تھی، کیا اس کے بعد شکست ہوئی؟ نہیں، بلکہ اس کے بعد جنگ کا رخ اور پیا، جو کہ اہل یہود کی طرف ہو گیا. اور خندق کے بعد بالخصوص جہاں کفار کو شکست ہوئی اور یہود کھل کے سامنے آ گئے کہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ جنگ آگے بڑھی، اور خیبر میں جا کر کے پھر یہودیوں کا بہت بڑی شکست ان کو وہاں پر ہوئی. تو اسی طرح سے، لیکن وہ یہ ہوا اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی رہبری وہاں موجود تھی، مخلص صحابہ وہاں موجود تھے، جن کی بدولت ارادہ، جن کا عزم شکست کے بعد بھی کمزور نہیں ہوا، اور اس عزم اور ارادے کے نتیجے میں آگے جو ہے مسلمانی افواج کو، امت مسلمہ کو اس وقت کی کامیابی ملی. یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ اسی طرح سے آگے جائے گا، لیکن پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ یہ ایگریشن جو اس وقت ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہے آگے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر، آخر ان کا کیا برنامہ ہے، کیا منصوبہ ہے؟ ان کا منصوبہ ایک بہت کلیئر ہے کہ کسی بھی صورت میں ایران کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، ایران کی انقلابیت کو ختم کر دینا ہے ہم نے. اور انہیں ایران قبول ہے، ایرانی عوام اور ایرانی ملک اور زمین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایران کے انقلابی نظریہ، انقلابی سوچ، اس سے ان کی مشکل ہے، جس کا یہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اگر ایران ترکی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایران دبئی بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایران مصر بن جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایران انقلابی ایران نہ رہے، یعنی مقاومت اور ریزسٹنس نہ رہے، جس کا یہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں مکمل طور پہ. اب یہ جو ان کو ملی ہے شام میں جو ہوا ہے مسئلہ سیریا میں، جو انہوں نے خود کروایا ہے سب کچھ، اس فرصت سے وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے، یہ کیا کریں گے اس وقت پہ، اور ریزسٹنس جو ہے خود مقام معظم رہبری کی کیا پلاننگ اس وقت نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ اصل گفتگو ہے، موضوع ہے ہمارا بات کرنے کا. تو ایران کو ختم کرنے کے لیے چار طریقے پاس ہے، جو اگر ہوگا جب ٹرمپ حکومت میں آتا ہے. یہ نتنیاہو ٹرمپ کی مرضی کے بنا بھی کوئی کام نہیں کرے، کیونکہ اسے ٹرمپ کا سپورٹ چاہیے. پہلا کام جو شروع کیا ہے انہوں نے، پہلی اسٹریٹجی، وہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ اور کر جو انہوں نے کیا ہے، کی لسٹ نکالے ہیں، اور نہ صرف ایران کے ایران کی بات سے کوئی ایران کو ہیلپ پہنچتی ہے تو یہ اس سورس کو کٹ آف کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں سینکشنز کے ذریعے. اور دوسری طرف ایران کے اندر بھی پہلے تو صرف انقلابی اداروں کو سینکشنز کرتے تھے، اب یہ ریسرچ لیبس کو بھی سینکشن کر رہے ہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے چیزیں خریدنے فروخت اس طرح کی چیزوں میں جنگ کے اندر، لیکن بھی سینکشنز لگا رہے ہیں. یعنی یہ بہت ہی محکم اور شدید سینکشنز لگانا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً یہ ہے کہ اقتصاد خراب ہوگا. اقتصاد خراب ہوگا تو ایران کے اندر ویسے ہی حالت نازک ہے، عوام جو ہے وہ شورش گی، اور پھر ایک انقلابیت جو ہے، منفی انقلابیت وہاں پہ تیار ہونے جب جائے گی، تو یہاں ممکن ہے کہ ایران نیگوشیشن ٹیبل پر آ کر کے بیٹھے گا، اور بیٹھنے کے بعد
اس بار ایران سے وہ صرف ایک جے سی پی او کی طرح ڈیل نہیں بنائیں گے، بلکہ مکمل طور پہ ایران کے نیوکلیئر کو اس حد تک کے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کا ڈیولپمنٹ کم از کم اس طرح سے بند ہو جائے کہ اگر دوبارہ تو 8 سے 10 سال لگ جائے ان کو دوبارہ بنانے کے لیے۔ اس وقت ایران نے نیوکلیئر انریچمنٹ اپنا اس حد تک کے کیا ہے کہ بقول انہی کے رپورٹ کے، بقول اسرائیل کے رپورٹ کے، کہ 6 سے 8 مہینے ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کو وہ ٹیبل پر لائیں گے، میزائل پروگرام کو ایران کے ختم کریں گے، نہ صرف نیوکلیئر کو۔ اگر یہ ساری باتیں ایران مان لے تو یہ پھر ایران کے ساتھ سینکشنز ہٹا دیں گے، لیکن یہ ساری باتیں ماننے کا نتیجہ ایک نکلے گا، اس کا مطلب رہبری کا کوئی رول نہیں رہا اس کے اندر۔ یہ ساری باتیں اگر ایران قبول کر لے، یعنی انہوں نے انقلابیت کو ختم کر دیا ایران میں، ایک طریقے سے سافٹ طریقے سے فنش کر دیا۔ یہ ایک سافٹ اپروچ ہے۔ دوسرا اپروچ ان کا یہ ہے کہ سینکشنز لگا کر کے اس سٹیج پہ حتماً لانا ہے کہ ایرانی عوام اٹھے اور سیریا کی طرح ایک ماحول بنے، پر ایک کوئی آواز آ رہی ہے پیچھے، پتہ نہیں آپ جی آپ بات کیجیے، ہم جی ایک ماحول اس طرح سے بنا کر کے اندر ایرانی عوام کو اٹھا کر، جو پہلے مہسا امینی کے کیس میں کیا تھا، اس سچویشن پہ لے آئے کہ سسٹم رہبری کا ختم ہو جائے، حکومت اور نظام کے درمیان جو ہے ڈیموکریٹک حکومت اور اسلامی ولایت فقیہ کے نظام کے بڑا کلیش ہو اور یہ سسٹم کولیپس ہو جائے۔ یہ ان کا ایک اور دوسرا اپروچ ہو سکتا ہے یہاں پر۔ تیسرا اپروچ جو نیتنیاہو جس پہ زیادہ اصرار کر رہا ہے کہ ایران کی نیوکلیر سائٹس پہ اٹیک ہے، ایران کی نیوکلیر پہ اٹیک کریں گے، نتیجہ یا تو یہ نکلے گا کہ ایران نیگوشیشن پر آ جائے گا اور پھر جو یہ چاہتے ہیں وہ منوا لیں گے ایران سے، یا چوتھا آپشن ہے کہ ایران نیگوشیشن ٹیبل پہ نہیں آئے گا، ایران ریٹیلیٹ کرے گا، ایران اس کا جواب دے گا، جس کے نتیجے میں ایک فل فلیجڈ وار شروع ہو جائے گی۔ اور کیونکہ سیریا میں اب ان کا کنٹرول ہے، ایران کے پروکسی یعنی حزب اللہ اس طرح سے مؤثر نہیں ہو سکتا ہے، بقول ان کے مؤثر نہیں ہو سکتا ہے، اور نتیجے میں یہ ایران کو ایک عسکری شکست بڑی دیں گے، جس سے جو انہوں نے مثال بڑی شخصیتوں کو کیا ہے حزب اللہ میں، اسی طرح سے کر کے یہ سارا اسلامک ریولوشن کی ٹاپ کریم کو ختم کریں گے اور ایک ٹوٹل ری ویمپنگ اور ریوائیول آف ایران کریں گے۔ یہ چار ان کے ذہن میں جو ہے، جو اس وقت نظر آتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی کے اوپر جا رہے ہیں۔ اور اس وقت جو امکانات زیادہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ٹرمپ کی طرف سے بھی کہ یہ جنگ کی طرف جائیں گے، یہ کریں گے، اور یہی حماقت ریزسٹنس کے فیور میں اگر یہ کرتے ہیں تو یہی حماقت ان سے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا مکر ہے جو ان کے اس میں یہ آ جائیں۔ اگر یہ نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھ کے کریں گے تو یہ ایران کے فیور کے اندر بن جائے گی۔ دوسرا کام جو انہوں نے پیرلل میں کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، حزب اللہ کو ٹوٹلی یہ ڈسمینٹل کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں، ایک سیاسی گروہ بنانا۔ حشد الشعبی کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور تقریباً خبریں میڈیا سے اب نکل کے نیگوشیٹ کر چکے ہیں حشد الشعبی کے ساتھ کہ حشد الشعبی ٹیمپرری طور پر اپنے ہتھیار کو ڈال کے، یعنی کوئی بھی اٹیک عراق کی سرزمین سے نہیں ہوگا اسرائیل کے اوپر، یہ تقریباً اندر ان کے نیگوشیشن پہ انہوں نے لے کر کے آیا ہے۔ تیسرا بڑا کام جو انہوں نے پچھلے 2-3 دن میں شروع کیا ہے، جب یمن نے ہوتیوں نے ان کے ٹیل اویو پر حملہ کہ اندر سیریا کی طرح ایک ریبیلین شروع کرنا چاہ رہے ہیں یمن کے اندر، جہاں پہ سعودی فورس بیکڈ جو ملیٹنسی گروپس ہیں وہ ان کے ذریعے ہوتیز کے ساتھ ایک کلیش کرا کے سول ڈسٹربنس لا کے یمن کیا جائے۔ اس کے ذریعے ایران کا ریزسٹنس سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب ایران پہ آپ جنگ کریں گے، ایران پہ حملہ کریں گے، تو حزب اللہ کو آپ نے ڈسمینٹل کر دیا ہے، حشد الشعبی کو آپ نے ڈسیبل کر دیا ہے، وہاں پر یمن کو اپنے اندر مسائل میں الجھا دیا ہے وہاں، تو ایران کو تنہا ایک جنگ لڑنی پڑے گی، اس کے ساتھ کوئی پراکسی سپورٹ نہیں ہوگا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم ایران کا سے خاتمہ کر سکتے۔ بہرحال یہ اب ان کے منصوبے ہیں، اور یہ منصوبے کس سمت جاتے ہیں یہ ٹرمپ کے آنے پتہ چلے گا۔ ٹرمپ کی حکومت میں بھی دو لابی تو نہیں ہے، لیکن دو نظریات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایران کو کرپلنگ سینکشنز ڈال کر کے نیگوشیشن ٹیبل پہ لا کر نیوکلیئر اور یہ سب کچھ بند کرا دیں، اور دوسرا ہے کہ نہیں، ایران پہ اٹیک کر کے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرے اس چیز کا، یہ انقلاب کو ختم کر دیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ کس طرح سے آگے موو کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ ابھی چند دنوں کے اندر کہ یہ کس سمت
یہ چاہتے ہیں. ان فیوچر کی جو ہے کہ ایران نے اسرائیل کو بھی قبول کر لینا ہے اور پاکستان نے بھی اسرائیل کو قبول کرنا ہے قریب. یہ ساری چیزیں ان کی پلانز کے اندر یہ ہے اس وقت کہ یہ کام یہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر. تو یہ مقاومت کے حوالے یہ ایگریشن کے حوالے سے تھا کہ ان کا منصوبہ یہ ہے. اب ہم آ سکتے ہیں کہ ریزسٹنس کی طرف کہ ریزسٹنس اس پہ کیا کرے گا. یہاں پہ ان کی کیا اسٹریٹجی اس وقت ہے. یہاں پہ ایک اسٹریٹجی سب سے پہلے میں وہ ڈسکس کروں, پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ریزسٹنس ان کا مقابلہ کیسے کرے گا. وہ ایران کی سوریا میں ہے اس وقت. ایران نے سوریا سے فزیکلی تو دستبرداری کی ہے, لیکن ایران کی کوشش یہ ہے کہ سورین عوام جو ہے وہ اٹھ کر کے اس حکومت کا خاتمہ کر دیں اور دوبارہ ایک ریولیوشن شام کے اندر آ جائے. آج ہی سیریا کے جو انٹرم فورن منسٹر ہے, شابانی کیا نام ہے, شاہانی شابانی نام بھول گیا میں کا, اس نے وارننگ دی ہے ایران کو کہ آپ مداخلت نہ کریں ہمارے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ایک ہلچل ہوئی ہے شام میں جس سے یہ پریشان ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہوا یہاں پہ کہ ایران مداخلت نہ کرے, ایران اکسا رہا ہے ہمارے لوگوں کو, عوام کو. اور ایک اور کام انہوں نے سوریا میں کیا ہے کہ آج یا کل میرے خیال سے ان کی ایک کانفرنس ہوئی, میٹنگ ہوئی ہے, جس پہ سارے عام گروپس جو الگ الگ تھے ان کو ملا کر کے آ رہے ہیں سیرین آرمی. یعنی یہ ڈسپیوٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایرانی جو علوی جو شیعہ ہے بیسیکلی ان کا مقابلہ ہم یہ کر سکے. لیکن ایران یہ کام چاہ رہا ہے کہ وہ اندر سے ان کو اکسا کر کے ڈی سٹیبلائز کرے وہاں پر, اور یہ ایک ریویلین وہاں پر آج. جو مقامی مذہب رہبری نے بھی کہا تھا کہ سوریا کے جوان جو ہے وہ یہ کام انشاءاللہ کریں گے, مستقبل میں بیدار ہوں گے اور اٹھیں گے اور اٹھ کر کے انقلاب آئے گا وہاں پہ. یہ کام ایک ایران اپنی جگہ کر رہا ہے. اب ہم اگر مقاومت کی طرف آئے, ریزسٹنس کی طرف, تو دو طرح کے مبارزین اس وقت دنیا میں موجود ہیں. ایک وہ ہے جن کا ڈائریکٹ ایران کا سپورٹ ہے, دوسرے وہ ہیں جو ایران سے سپورٹڈ نہیں ہے, ایران کے پراکسیز نہیں ہے, الائز نہیں ہے, سپورٹڈ نہیں ہے. ایران کو اس وقت 4 خطرات درپیش ہیں. 4, 2 اندر سے ہیں, 2 باہر سے ہیں. باہر کے 2 خطرات, ایک سینکشنز ہیں جس سے اقتصاد ایران کا کمزور ہوتا ہے, اور دوسرا خطرہ ایران کو ہے باہر سے وہ جنگ کا ہے کہ اسرائیل حملہ کرے گا. یہ ایک تھریٹ ایران کے اوپر ہے. انٹرنل خطرات کے ہیں وہ ایک عوامی شورش ہے, عوامی ریبیلین ہے, اور دوسرا انفلٹریشن ہے, نفوذ ہے جو ایران کے سسٹم کے اندر بہت قوی طور پہ موجود ہے, پریزیڈنشل لیول کے جو موجود ہے نا. آج ہی میرے خیال سے آج یا کل جو ہے ظریف نے ایک اوپیڈ کو انٹرویو دیا ہوا ہے. اس انٹرویو کے اندر بہت ہی کلیئر کھل کر کے کہ دس از ناٹ اے ٹائم فار, میں اسٹیٹمنٹ اس کا بھول رہا تھا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے ظریف وہاں پر, تو ہمیں اپورچونسٹ ہونا چاہیے. جو موقع ہے, اپورچونٹی ہے, اس سے فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے, نہ کہ ایگریشن میں چلے جائیں, نہ کہ ہم نیگوشیشنز میں جائیں. یس ہاں, دس از ناٹ اے ٹائم فار نیگوشیشنز بٹ ٹو اپورچونٹی. اب امریکہ دے رہا ہے کہ آپ تو انقلاب دستبرداری کر دو, تو آپ کو بھی گروتھ. یہاں میں اس وقت جو موقع ہے ٹیکنالوجی, ہم بھی اس سے ہم بھی پیسے بنائیں, ہم بھی اپنی زندگی گزاریں. ظریف جو اس وقت ہیڈ ہے ان کا پزیشکیان کا, یہ کلیئر میڈیا میں اگر کہ کھل کر کے اس طرح کی باتیں ان کی اس وقت ہے. انفلٹریشن ہے اندر موجود ہے, اور ایک ریبیلین. یہ 2 خطرات ایران کا فوکس وقت زیادہ مسائل کے اوپر ہے کہ یہ اندر کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے, کیونکہ اندر کے مسائل ہو اور جنگ بھی ہو جاتی ہے باہر سے تو ایران کے لیے مشکل ہو جائے گا 2 محاذ کو سمجھنا. خاص کر کے اندر کا مسئلہ جب پر ہو, اگر عوامی سطح پر اور حکومت ایک پیج پر ہو تب مسئلہ جو ہے وہ حل. ایک حکومت آپ کی مخالف کھڑی ہو, نہیں چاہتی ہے کہ آپ جنگ کریں, نہیں چاہتی ہے کہ آپ نیوکلیر پروگرام چلائیں آگے, نہیں چاہتی ہے کہ آپ میزائلز بنائیں, نہیں چاہتی ہے کہ آپ ڈیفنس کی طرف جائیں, تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے مشکل جو ہے وہ ایران کے لیے بن جائے گی. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کا مکر ہے وہ یہی نظر ہے اس وقت, ایک حماقت پڑے گی, تو یہاں پہ سینیریو چینج ہو جاتا ہے.
پھر ریٹیلیٹ کرے گا. مقام معظم رہبری نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے اس کے اوپر, ریٹیلیٹ کرنا ہے یہاں پر. اور وہ ریٹیلیشن جو اعلان کرے گا, مشکل آئے گی ان کے لیے اندر کے مسائل کو بھی سنبھالنا, لیکن اس کے سوا جو ہے نا وہ حل اتنا آٹم نظر نہیں آتا ہے دوبارہ ریزسٹنس کو کوئکلی ریوائیو کرنے کے لیے, ورنہ اس میں ٹائم بہت لگ جائے گا. جو اگر تو وہ سینکشنز کے تھرو جاتے ہیں, نیگوشیشن شروع ہو جائیں گے, انقلابی روش جو ہے وہ بالکل ہو جائے گی. اندر ایران کے اندر بھی ایک سوچ یہ ہے خود انقلابیوں کی کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا کر کے اپنی قدرت بڑھائیں, اپنے آپ کو ری بلڈ کریں, اپنی ملٹری پاورز کو بڑھائیں, اور اپنے ریزسٹنس جو گروپس ہیں ان کو مزید پھیلائیں, نہ صرف یہاں جہاں تک ہے وہاں تک محدود رکھیں. ہم بھی اس فرصت سے اپنی انقلابیت کے لیے فائدہ اٹھائیں. اور یہی وہ بھی نہیں چاہتا ہے دشمن یہاں پر کہ ایران کو موقع دیا جائے کہ دوبارہ وہ حزب اللہ کو بھی کوئی چینل بنا دے سپورٹ کا, انصار اللہ کو بھی چینل بنا کے رکھے کوئی سپورٹ کا. وہ نہیں چاہتے کہ یہ کام کوئی ہو اس طرح سے, وہ جلدی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. ایران ڈیلے اسٹریٹجی کے اوپر ہے, کیا جتنا ڈیلے ہو تاکہ ہم اندر کے مسائل بھی حل کریں, اپنے چینلز کو بھی ٹھیک کریں, ریوائیو کر کے پھر پوری توانائی میدان کے اندر اترے. ایران نے سعودی کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیے, اور یہ بقول ظریف کے کہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے ہمارا کہ سعودی کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کا مطلب ہے کہ معاملات ریجن کے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے, ہم مل کر کے کام کر سکتے ہیں, مل کے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے ایک میں نے خلاصہ پیش کیا. آگے کوئی سوالات ہیں تو پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. جی, اگر اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا کہ یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی بنانے پہ بھی کچھ سینکشنز لگائی گئی ہیں, تو ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اور اس سارے جو ذرا ایک پاور پلے چل رہا ہے پورے ویسٹ ایشیا میں, تو اس کا جو امپیکٹ پاکستان پہ آ رہا ہے یا آ سکتا ہے یا ہو رہا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم پاکستان بحیثیت کنٹری کوئی رول پلے کرے یا نہ کرے, لیکن اس کا بہرحال رول بہت اہم ہے. تو اس وقت جو یہ رول پلے کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس کی کیا حالت ہے اس ساری جنگ کے تناظر میں, اور اس پہ کس قسم کے دباؤ آئیں گے یا آ سکتے ہیں یا آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ میں اٹیچ کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جی ہم کیا غزہ میں سیز فائر کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے غزہ اور ظاہر ہے جو اس کا دوسرا جو حصہ ہے اس کو خالی کرا دیا جائے, اور تاکہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ مکمل ہو سکے اور اس میں کوئی ہنڈرنسز نہ رہیں. کبھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں اور انسانوں کو, اور ظاہر یہ کافی زیادہ کیٹاسٹرافک سچویشن چل رہی ہے ادھر بھی. تو ان چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی, پہلی بات تو ہے وہ غزہ کی, میں نے غزہ کی بات کرے پھر پاکستان پہ آتے. دیکھیں میں نے یہ پہلے بھی بارہا کہا, یہاں بھی کہا اور بھی مقامات پر, کہ یہ سارے معاملات جو چاہے سیز فائر ہے, حزب اللہ کا یا سیریا کے مسائل ہیں, اس کا سب سے میکسیمم ایفیکٹ جو ہے وہ فلسطینیوں پر پڑا ہے. کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت وہ بہت سنگین ہے. مثال آج بھی 5 بچے ہائپر تھرمیا سے شہید ہو گئے ٹھنڈ کی وجہ سے صرف. یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی انتظامات نہیں ہے اس وقت. فریزنگ ٹھنڈ ہے اس وقت اس علاقے کے اندر ہوتی ہے, کوئی انتظامات نہیں ہے, نہ کمبل ہے, نہ کوئی بلینکٹس ہے, نہ کوئی ہیٹنگ سسٹم ہے, نہ دوائیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ایک مکمل طور پہ جینوسائیڈ کی طرف اسرائیل ان کو لے کر کے جا رہا ہے. تو ان کے لیے ایک سیز فائر کا آپشن اس وقت ہے اوپن, لیکن اسرائیل یہ صرف آئی واشنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ سیز فائر نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم لیکن سیز فائر کے کنڈیشنز اب اسرائیل اپنے کنڈیشنز منوائے, ان کے تو نہیں سنے گا وہاں پر. تو سیز فائر ہونا چاہیے کیونکہ اور کوئی راستہ اس ہے فلسطینیوں کے پاس کہ ان کو تھوڑی فرصت ملے سانس لینے کی, اور ان کے یہ معاملات جو ہیں عوامی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو. تو انشاءاللہ امید تو کر ہو جائے کوئی ٹیمپرری سیز فائر, جس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. یہاں پہ نا ان کو ایک فرصت ملے گی. حزب اللہ کی سیز فائر بھی 60 ڈیز کی سیز فائر ہے. وہ 60 ڈیز کے بعد ممکن ہے کہ حزب اللہ اپنی طور پر پھر سے میدان میں اتر آئے, اگر کوئی چینل کے پاس بنتا ہے حزب اللہ کو سپورٹ کا, جو کہ بن سکتا ہے چینل کے ایئر روٹس اویلیبل ہے اگر لبنانی حکومت خیانت نہ کرے تو وہ روٹس اویلیبل ہیں جس کے ذریعے ایک بیسک سپورٹ, لاجسٹک سپورٹ مل سکتا ہے حزب اللہ کو یہاں پر. تو یہ تو غزہ کا جو ہے وہ معاملہ اس کا ہے. اب پاکستان کی طرح جب ہم آتے ہیں نا,
پاکستان ڈیفینیٹلی ایک اسٹریٹجک ملک ہے. پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ایک مسلمانی مملکتوں میں سب سے بڑی طاقت والی ایک آرمی موجود ہے. پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہے, اور پاکستان کے پاس سب سے بڑی چیز ہے جس سے امریکہ ڈرتا ہے, وہ ہے خیانت. کہ پاکستانی حکمران نہیں ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ بھی خیانت کر سکتے. یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ خیانت نہ کرے. اگر کوئی ایسی ڈیل چائنا بنا لے گا, رشیا بنا لے گا, ایران بنا لے گا, تو وہ نہیں کہ ایران کو میزائل پروگرام سے بھی سپورٹ کر جائیں. پیسوں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیوکلیئر بھی دے دیں ایران کو, سپورٹ کر دیں. اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی, ان کو پتا ہے پاکستان ان کے تابع ہے مکمل طور پہ, وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزڈ ہی رکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ سینکشنز جو پاکستان پہ لگا ہے اس کی وجہ ایکچوئل ایران سینکشنز ہیں, نہ کہ پاک سینکشنز ہیں. کیونکہ پاکستانی دیکھیں, جب آپ کو کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے, مثال ایران کو ایک چیز خریدنی ہے اپنے میزائل پروگرام کے لیے, اس کے پارٹس خریدنے, کمپوننٹس خریدنے, جو بھی چیزیں خریدنی ہیں, اسے کس سے لینا ہوگا؟ ان ڈسٹریبیوٹر سے لینا ہوتا ہے. اور ملک میں بھی اسی طرح کے پروگرام کو سپلائی کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر وہ کیموفلیج ہو کر کے کوورٹ طریقے سے وہ مال, مثال پاکستان آپ نے مثال کے طور پہ چائنا سے یا کہیں اور سے, کسی انڈیا سے یا کسی اور ملک سے آپ نے خرید لیا. کس کے لیے خرید لیا؟ رشیا سے خرید لیا. کس کے لیے خرید لیا؟ جی پاکستانی میزائل پروگرام کے لیے. کوئی پاکستانی ایجنٹ نے خریدا, لیکن اس نے بھیج اس کو ایران دیا ہے. یہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ راستہ نہیں اوپن رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ کھل جائے جہاں سے ایران پاکستانی ملٹری میزائلز پروگرام کے تھرو اپنی سپلائی لائن کھول دے یہاں پر, تاکہ ان کی مینوفیکچرنگ, ان کا پروڈکشن آگے چلا جائے. اس لیے پاکستان کے میزائل پروگرامز کے اوپر انہوں نے سینکشنز بہت ٹائٹ کیا ہوا ہے کہ ہر وہ کمپنی جو پاکستانی میزائل پروگرام کو سپورٹ کرتی ہے اس پہ سینکشنز لگا دو, تاکہ پاکستان کو ہی نہیں دینا ہے آپ نے تو پھر آگے دینے کی بات ہی نہیں بنتی ہے ایران کو. تو در حقیقت یہ ان کا جو ہے اصل ریزن اس کے پیچھے یہ ہے, ان سینکشنز کے پیچھے. دوسرا, پاکستان سچویشن جو پاکستان کا ہے نا, مین اصل ان کا مطالبہ پاکستان سے اسرائیل کو قبول کروانا ہے. یہ بہت ضروری ہے, اور یہ پیرلل میں یہ کام کرنا ہے. کوشنر نے کہا بھی ہے نا کہ حکومت میں آتے ہی ٹرمپ, یہ ہم دوبارہ ایکٹیولی اس کو پرسیو کریں گے کہ سعودی اس کو قبول کریں اسرائیل کو. یہ جو رک گیا تھا مسئلہ 1 سال پہلے حماس کی وجہ سے, یہ وائو ہو جائے اور قبول کریں, اینڈ نیکسٹ ول بی پاکستان. کہ سعودی کے ساتھ ہم پاکستان سے بھی اسرائیل کو قبول کروائیں گے. اور پاکستان میں یہ کام پاکستانی فوج نہیں کرے گی. پاکستانی فوج ہمیشہ اپنے آگے ایک شیڈو رکھتی ہے, کسی کو پپٹ بنا کے, جس سے یہ کام کروانا ہوتا ہے. اب شریف خاندان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ یہ کام کر جائے. اب یہ کام یا تو مولانا صاحب الرحمان صاحب سے کروائے گی, یا اصل ان کا جو کارڈ ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان نے یہ کام کرنا ہے, پی ٹی آئی نے یہ کام کرنا ہے. پی ٹی آئی ویسے ہی پرو اسرائیل لابی کے ممبر سارے پی ٹی آئی کے اندر ہیں, تو پی ٹی آئی کے تھرو یہ کام ہونے کے امکان, اسی لیے پی ٹی آئی کو زندہ رکھا ہے پاکستان نے. ورنہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے کام کرنا. عمران خان کو مار دیں اندر سے, کوئی مسئلہ نہیں, کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے. کیا ہونا ہے, 2-4 دن دھرنے نکل جائیں گے, ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کو زندہ رکھنا ہے, کیونکہ وہ ایک کارڈ ہے جس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے وقت پر لانے کے لیے. وہ کارڈ ہے جس سے وہ ممکن ہے شہباز شریف سے بھی وہ کام کروا لے جو عمران خان سے کروانا ہے, صرف عمران خان کا فوٹو دکھا کر کے اس کو کہ ہم اس سے باہر لے آئیں گے. تو یہ جو اندر ان کی پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو قبول کروانا ہے, لیکن ڈیموکریٹک حکومت کرے گی اسے قبول, نہ کہ اسٹیبلشمنٹ اسے کرے گی کام. اسٹیبلشمنٹ پیچھے رہے گی اور انہوں نے یہ سارا کام کر دینا. لیکن یہ حکومت اس لیے نہیں کرنا چاہتی ہے, ایک ریزسٹنس ان کا سعودی ہے. جیسے سعودی اسرائیل کو قبول کرتا ہے, یہ سارے تکفیری مفتی یہ سارے فتوے نکال دیں گے, سارے جواز بنا دیں گے کہ اسرائیل کو قبول کرنا پاکستان کے مستقبل کے حق میں ہے, ان کو قبول کرنے سے پاکستان پہ ایران کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا. اس طرح کے جو ہے نا فتوات وہ لا کر کے اس کو لیگلی حلال طریقے سے, یعنی شرعن اس کو جسٹیفائی کر دیں گے کہ ہمیں اسرائیل کو قبول کر لینا چاہیے. تو یہ آگے پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک بڑا ایک برنامہ ہے, پلاننگ ہے. اور پاکستان کی بڑی کمزوری اقتصاد ہے, پیسہ ہے,
یہ کو سوے اراؤنڈ کیا، یہاں وہاں کھیلا ہے، آئی ایم ایف سے لون دے کر کے، قرض دے کر کے، یہ ساری چیزیں کرا کے وہ یہ کام. ابھی آپ دیکھیں تو اس وقت مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں پہ شدید پابندیاں ہیں، پاکستانیوں کو ویزا نہیں ہے، پاکستانیوں کو کمپنی بنانے میں مشکل ہے، پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتے ہیں. اتنی سختیاں کیوں ہیں پاکستانیوں کے اوپر؟ اب یہ بات جو کرتے ہیں نا اکثر لوگ کہ نہیں نہیں پاکستانی وہاں غلط کام کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں فلاں، یہ ٹھیک ہے، یہ بنگالی بھی یہی کام کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ سارے، یہ مصری سے بڑے خیانت کار ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. اس اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو دائرہ تنگ کرنا چاہتے ہیں کہ اکنامی میں جو باہر سے سکتا ہے، باہر جو پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو، وہ سپورٹ بھی کم سے کم ہو جائے تاکہ پاکستان مکمل طور پہ ان کا محتاج رہے. پھر وہ جو کروانا چاہتے ہیں، یعنی وہی اسرائیل کو قبول کروانا، وہ یہ کام کریں. ایک اور لیکن اہم اس نقطہ میں پاکستان کے حوالے، جی جی سوری جی میں آپ جی کی بات جی کا بولے جی. بات وہ یہ کہ کیوں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب بظاہر دیکھا جائے تو پاکستان اتنی کوئی اسٹرانگ چیز نہیں ہے بظاہر، ان دا سینس کہ وہ ان کے اوبیڈینٹ ہے اور وہ مانے نہ مانے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس وقت کہا تھا کہ ہم قائد اعظم کی بات کو پیچھے رکھ کے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، لائک اسرائیل کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ان کا مطلب یہ تھا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے پاس میں. اور ایک جو سوال میں جو غزہ کے حوالے سے ایڈ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کیا حماس ختم ہو گئی ہے؟ یعنی ظاہر بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو میڈیا میں ایسے لگتا ہے کہ مثلا اسرائیل نے بس سب ون کر لیا ہے، یو ایس پاور نے سب ون کر لیا، لیکن جو اسرائیل کے جو گولز تھے، جو اسٹریٹجک گول تھے ان دا سینس کہ اپنے ہاسٹیجز نکلوانا، اپنی جو ایتھنک کلینزنگ مکمل ختم کر لینا، یعنی سارے غزہ کو ختم کر دینا، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کے یہ جو یہاں پہ جو ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو بیٹل کے گولز تھے، حماس اگر ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کچھ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، اور ان کے جی گولز واقعی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ بھی تھوڑا سا ساتھ میں مجھے، اور جو بھی اہم آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آخری 10 جی ٹو ٹھیک ہے. کنکلوڈ کیجیے گا. پہلے یہ پاکستان والا سوال ہی جو ہے نا آپ کا کہ پاکستان سے کیا ان کو ایسا کیا ہے پاکستان سے کہ جو پاکستان سے اسرائیل کو قبول کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں اسرائیل کو قبول کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو اپنے نیوکلیر اثاثے سے دستبرداری کرنی پڑے گی. یہ کنڈیشن ہے اسرائیل کو قبول کرنے کا. یہ نہیں اسرائیل نہیں قبول کرے گا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ایسیٹس رہیں. وہ ایسیٹس انہیں بیچنے پڑیں گے، یا سعودی کو دے دیں گے یا کسی کو دے دیں گے یا جو بھی کریں گے، یہ ان کو کرنا پڑے گا. وہ ایسیٹس جو ہے وہ نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کسی بھی مسلمانی مملکت کے پاس نیوکلیر ایسیٹس ہو. اگر ہو بھی تو صرف نیم سے ایک سعودی کے پاس رہیں، لیکن ہوں گے وہ اسرائیل کے پاس ہی، انہی کے کسٹڈی میں سارا کچھ ہوگا. تو یہ ایک ان کو تھریٹ ہے. دوسرا تھریٹ ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہوا واحد ملک ہے دنیا میں، واحد ملک. باقی سارے مملکتوں میں مسلمان تھے، وہاں انقلاب آیا، پھر یہ ہوا، لیکن پاکستان بنا ہی ایک نظریے کے تحت ہے، اسلامی نظریے کے تحت ہے، ایک اسلامی اسٹیٹ کے نظریے کے تحت ہے، ایک مدینہ فاضلہ کے نظریے کے تحت پاکستان بنا ہے، علامہ اقبال کے نظریے کے تحت. اور پاکستانی قوم کے اندر دینی احساسات، سینٹیمنٹس، ایموشنز بہت زیادہ ہے. ایکشن مل جائے، یہ صحیح نام ہو جائے، خالص ہو جائے، پاکستانی قوم اسرائیل کا خاتمہ ایران سے جلد کر سکتی ہے. یہ بات ہے کیونکہ پاکستان ایک اسٹیبلش اسٹیٹ بھی ہے، ملٹری پاور بھی ہے. اگر پاکستان کے اندر ایک انقلاب اسلامی آ جائے، یعنی سادہ لفظوں میں ایک انقلاب اسلامی اگر پاکستان میں آ جائے تو پاکستان اسرائیل کا خاتمہ کر سکتا ہے، قدرت بن سکتا ہے سارے دنیا کے اندر، امت مسلمہ کے اندر. یہ جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہے جس کو انہوں نے غلط ڈائریکشن جان کر کے دے کر کے تکفیریت، دہشت گردی کی طرف لے کر کے چلے گئے، یہ کہ یہ انہوں نے اس کا رخ چینج کیا. اگر رخ نہیں چینج کریں گے تو یہ ایران کی طرف جاتے ہیں. مثال آپ کو اگر انقلاب اصلاح کا اگر آپ کو حزب اللہ نہیں چاہیے، حزب اللہ سے دور کرنا ہے، تو ایک آپشن ہے حزب اللہ کو ختم کرے. دوسرا آپشن ہے شام میں مثال ایسا ہی ایک گروہ لے آئے جو حزب اللہ کا متبادل ہو، تاکہ جو شیعہ سے ویسے ہی پسند نہیں کرتے وہ اس طرف چلے جائیں گے، ان کو اپنا آئیڈیل ماننا شروع کر دیں گے.
تو یہ کام انہوں نے کیا یہاں پہ، یہ تکفیری گروہ بنا دیے تاکہ یہ انقلاب کے قریب نہ جائے. شیعوں کے خلاف نفرت جو پاراچنار میں ہو رہا ہے اس وقت، یہ سارا شیعوں کی نفرت کو ہوا دینا تاکہ پاکستان کا رخ جو ہے وہ جہت جو ہے وہ انقلاب کی طرف نہ جائے، حقیقی انقلاب اسلامی کی طرف. اور اس کا محور جو ہے اس وقت وہ ایران ہے، انقلاب اسلامی ایران ہے، یعنی اس طرف ان کا رخ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا تھریٹ جو ہے وہ پاکستان سے ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان، اب ایگزیکٹ سینسس تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی اندازاً 15 سے 20% جو ہے وہ شیعہ آبادی ہے پاکستان کے اندر، اہل تشیع ہے وہاں پہ تقریباً، یعنی یہ بن جاتا ہے 30-40 ملین کے قریب جو ہے وہ ایک شیعہ آبادی، بہت بڑی شیعہ آبادی ہے. اور شیعہ پہلے اس ڈائریکشن کو قبول کرنے کے امکانات رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے انقلاب اسلامی کو شیعہ قبول کریں، اور شیعہ کے اندر ایک ریزسٹنس موومنٹ پاکستان میں نظر آیا، شہید عارف حسینی اور اس کے بعد بھی شخصیتیں آج بھی جو ہیں. اور پاکستان کے اندر سے آواز اٹھی ہے غزہ کے لیے، بہت کم اٹھی ہے لیکن شیعہ حلقے سے اٹھی ہے، بہت زیادہ شیعہ حلقے سے آواز اٹھ رہی ہے، مسلسل اٹھ رہی ہے آواز، ہر برنامے میں اٹھ رہی ہے، ہر پروگرام میں اٹھ رہی ہے، ہر ولادت شہادت پہ غزہ کے لیے آواز اٹھ رہی ہے پاکستان سے. یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. امریکہ کی رپورٹ کے مطابق، انٹرنل رپورٹ کے مطابق، جو رپورٹ کمپائل کرنے میں پاکستان کے ایکس آئی ایس آئی کے ایک بڑی شخصیت نے اس رپورٹ کو جو کمپائل کی ہے، اس میں کلیئرلی مینشن کیا، انہوں نے نام لے کر کے لکھا ہے کہ پاکستان سے جو ہمیں خطرہ ہے وہ خمینی نظریے سے ہے، اور خمینی نظریے کا بھی خطرہ انہوں نے مشخص کیا ہے کہ لاہور میں اس ادارے سے اور اس شخصیت سے ہمیں خطرہ درپیش ہے یہاں پہ، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل ہے. تو یعنی وہ ان کی نظر میں پاکستان کے اندر بھی جو پاکستان کو ایران کی طرح انقلابی اسلامی کی طرف لے کر کے جا سکتی ہے، یہاں پر یہ تھریٹ بڑا تھریٹ ہے ان کے لیے کہ پاکستان میں ریزسٹنس موومنٹ کسی بھی وقت پک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس موومنٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے، ابھی وہ موومنٹ صرف ایک احساسات کے اظہار کا موومنٹ ہے، لیکن یہ موومنٹ نسل در نسل جب آگے بڑھ جاتے ہیں، منتقل ہو جاتا ہے، تو یہ پھیلتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے. مثال آج اگر حوزہ ام الکتاب کے اندر 1000 بچیاں پڑھ رہی ہیں تو یہ 1000 فیملیز ہے نا، یہ 1000 فیملی سے 10,000 جو ہے پھر اور آگے افراد نکل کر کے آئیں گے. تو یہ ایک جو مستقبل کا تھریٹ ہے، جو دشمن دیکھتا ہے، جو ہم نہیں دیکھتے ہیں، تو یہ تھریٹ جو ہے نا، یہ تھریٹ سب سے بڑا تھریٹ ہے جس کو وہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے. اس لیے پاکستان اسرائیل کو قبول کریں، پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہو، پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں ہو. تو یہ اب آئے ہم حماس کی طرف. کیا حماس ختم ہو گیا؟ دیکھیں، حماس کوئی باہر سے بنائی ہوئی ملٹری ونگ نہیں تھی جو ختم ہو جائے گی، کوئی رینٹل فورس نہیں تھی جو لڑنے گئی تھی وہاں پہ. حماس فلسطینی عوام ہے، حماس بسیج ہے، حماس عوام میں سے نکلے ہوئے افراد ہے. اب اتنی آپ نے ظلم سے کیا لگتا ہے کہ کیا یہ مقاومت اور یہ ریزسٹنس ختم ہو جائے گی؟ ہر خون کے قطرے سے کئی ہزار نکلیں گے. تو یہ بچے جو آج زخمی ہیں، جو بچے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدین شہید ہوئے، ان کے اندر کتنی نفرت ہوگی اس وقت اسرائیل سے، بڑی شدید نفرت ہوگی. آج آپ نے ان کو دبایا، اور یہ ناممکن ہے کہ آپ 20 ملین افراد کو ختم کر کے جینوسائیڈ کر دیں، اس کا یہ ناممکن ہے. آپ ان کو ڈسپرس کر دیں گے، آپ سینائی کے صحرا میں بھیج دیں گے ان کو، لیکن اسی صحرا سے پھر ایک انقلاب نکلنا شروع ہوا. تو یہ ناممکن ہے کہ حماس ختم ہو سکتا ہے. حماس عوامی تحریک ہے، عوامی تحریک ختم نہیں ہوتی ہے، تنظیمیں ختم ہوتی ہے، آرگنائزیشنز ختم ہوتے ہیں، لیکن تحریک نہیں ختم ہوتی ہے، آئیڈیالوجی کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ آئیڈیالوجیکل بیس ہے اور وہ آئیڈیالوجیکل بیس باقی رہے گا. ٹھیک ہے، اس وقت حماس کو ایک شکست ہوئی ہے، بیک فٹ پر وہ ہیں، ان کے پاس سپلائی نہیں ہے. شکست یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، ان کے پاس سپلائی نہیں ہے لڑنے کے لیے اس وقت، ان کے پاس لاجسٹکس نہیں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے. یہ ساری دے دیں ان کو، سپلائی لائن کھول دیں آپ ان کے لیے، پھر دیکھیں حماس کتنا اگریسیولی آتا ہے دوبارہ لڑنے کے لیے. کافی ہے اسرائیل کے لیے کہ حماس ان کا مقابلہ کرے. تو یہ حماس نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا اس طرح سے. جی، تو ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہاسٹیجز واپس لے لیے جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ہاسٹیجز، کافی سارے تو کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں بھی مارے گئے ہیں، تو کیا یہ ریکوری ہو سکے گی جو بچ گئے ہیں ان کی؟ اور کیا آخری کنکلوسیو آپ دیں گے؟ آخری 5 منٹ ہیں، ریمارکس جو اہم ترین چیزیں ہمیں عوامی غزہ کو سپورٹ کرنے کے حساب سے، کیونکہ اس وقت ظاہر سردی بھی ہے، اور پارا جنار کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر آپ بتائے گا کہ اس پہ جو سیج جاری ہے اس وقت اور سپریشن جاری ہے، اس کا کیا کنیکشن ہے اس بڑی وار سے؟ جی،
جہاں تک سیز فائر کی بات ہے، سیز فائر پہ مین کنڈیشن تو ہوسٹیجز کا ہی ہے نا، کہ ہوسٹیجز ان کو ریٹرن کرنے ہیں. اب کافی ہوسٹیجز اسرائیل خود مار چکا ہے ان کو بامبنگ کر کے، تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور اس کا ڈیفینیٹ الزام سارا اس نے حماس پہ لگانا ہے کہ حماس نے ان کو مارا، لیکن حماس نہیں مار سکتا. حماس کے لیے تو وہ کارڈ ہے جس پر حماس نے نیگوشیٹ کرنا ہے ان کے ساتھ. تو یہاں ہوسٹیجز انہوں نے ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں رکھے بھی ہیں، اور اگر یہ ڈیل بنتی ہے تو ہو سکتا ہے، پہلے بھی شارٹ سیز فائر کے اوپر ہوسٹیجز ہوا ہے، تو یہ ہو جائے گا. اگر حماس کے پاس کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا کہ اب ان کے پاس کوئی سپلائی لائن نہیں ہے، تو ریکوری کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے ممکن ہے وہ سیز فائر پہ یہ کنڈیشن کو ایکسپٹ صرف یہاں تک نہیں رکے گی. اسرائیل کا ڈیمانڈ یہ ہوگا نا کہ ٹوٹلی وہ یا تو محمود عباس کے تحت آ جائے کمپلیٹ، یا ڈسمنٹل ہو جائے پیلسٹائن اسٹیٹ، موومنٹ کرے ان کا. کافی چیزیں آگے اور آئے گی اس سیز فائر کے نتیجے میں، لیکن اس وقت ان کو راحت کے لیے اگر سیز فائر چاہیے تو یہ ہو سکتا ہے ہوسٹیجز ڈیل جو ہے وہ بنا لے. ٹرمپ اس وقت خود ایک کنفیوز اسٹیٹ میں ہے. ٹرمپ کو نہیں آئیڈیا ہے کہ کرنا اس وقت ہے کیا، کیونکہ اس کے ایڈوائزرز کی مختلف آرا ہے کہ اس کے نتیجے کانسیکوینسز بہت گریویس کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں، کہ جو اگر اگریشن کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں تو ایک سپارک آف ہو سکتا ہے. کیونکہ ریزسٹنس دیکھیں، مقاومت جو ہے وہ، میں نے پہلے بھی یہ لاسٹ گفتگو کہا تھا کہ ہم نے مقاومت کو محدود کیا ہوا ہے ایران، عراق، لبنان کے اندر نہیں. یہ ریزسٹنس پھیلنا ہے، اور جو آپ نے پاکستان پہ بھی سوال کیا نا، وہ یہی ہے کہ یہ ریزسٹنس پھیلنا ہے. جتنا ریزسٹنس بھی ہے، ریزسٹنس کو پھیلانا ضروری ہے، اس کو سپریڈ ہونا چاہیے. وہ سپریڈ ہو چاہے غیر مسلمانوں میں ہو، ضروری نہیں کہ مسلمان کے اندر اور شیعہ گروپ ہی بنے نا. وہ ایک ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، ظلم کو قبول نہیں کرنا کسی بھی صورت میں. یہ قدر جب انسانیت کے اندر آ جاتی ہے اور انسانیت بیدار ہو جاتی ہے اس قدر کے ساتھ، تو پھر دشمن نہیں ٹک سکتا. اس کے بعد دیکھیں، ریزسٹنس کی طاقت یہ ہے کہ دشمن تھک جائے، مارے، لیکن جو مبارزین ہوتے ہیں وہ مار کھا کے نہیں تھکتے، اور یہی کامیابی ہوتی ہے. اور آخر اس کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں، وہ نہیں مار سکتا اس کے آگے. ایک حد تک کے جا سکتا ہے، اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا ہے. تو یہ بات پاراشنار کی جو آپ نے کی، پاراشنار کا مسئلہ لنکڈ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لنکڈ ہے، ٹھیک ہے وہ ایشو شروع ہوا ایک پراپرٹی کے مسئلے کی وجہ سے، اور اس کے بعد وہ بڑھ کر کے فرقہ واریت میں بدل گیا، اور اس کو چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی ہوا دی جا رہی کہ یہ فرقہ واری مسئلہ ہی بنے، تاکہ شیعوں کی طرف اہل سنت کا رجحان نہ ہو، اور شیعت کے اندر بھی اہل سنت کی طرف نفرت بڑے ویڈیوز نشر کرتے ہیں. تو کون شیعہ ہے جو ان کے ساتھ وحدت قبول کرے گا جب وحدت کی بات ہوگی؟ تو یہ وحدت جب تک نہیں ہوتی پاکستان میں، پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے. یہ تفرقہ دشمن کے حق میں، اور یہ تفرقہ اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں. ایک اور ایشو پاراشنار کا رہا ہے کہ پاراشناری بڑے انقلابی نوعیت کی ایک قوم ہے، اور ریزسٹنس ان کی خون کے اندر دوڑتا ہے. یہ وہ قوم نہیں ہے کہ جو ٹھنڈی ہو، ساکت ہو. اس لیے یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو بڑا خطرہ پاکستان سمجھتا ہے اپنے ملک کے لیے، کہ اگر یہ بیدار ہو گئے، بیدار تو ہیں وہ، اگر یہ میدان میں آ گئے، صحیح میدان میں جہاں ان کو آنا چاہیے، تو یہ سادہ لفظوں میں کہیں، اگر مستقبل میں پاکستان میں کوئی حزب اللہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ یہ کمیونٹی رکھتی ہے، وہ یہ قوم رکھتی ہے. یہ بڑا خطرہ ہے پاکستان کو. پاکستان نہیں چاہتا کہ ان کو ذرا سی بھی فرصت دی جائے، ان کو ذرا بھی آگے جانے دیا جائے، ان کو یہیں پہ ختم کرے. ایک طریقے کی طرف ہی لے کر کے جا رہے ہیں اس مسئلے کو نا، کہ آہستہ آہستہ کر کے ان کی سپلائی ختم ہو، ان پہ سختیاں ہو، کچھ بھاگ جائیں گے یہاں سے نکل کے، کچھ بچیں گے، مارے جائیں گے. اس طرح سے ان کا جو ہے وہ خاتمہ کر کے ان کو کمزور کر دیا جائے، جیسے ہزارہ کے ساتھ کیا انہوں نے، کہ ان کو بالکل ڈسمینٹل کر دیا، بم دھماکے چند کر کے وہاں پہ. اسی طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں پاراشنار کے ساتھ بھی. بالکل، بہت بہت شکریہ آغا. میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں. اس اہم موضوع پہ آپ نے بہت تفصیلی گفتگو فرمائی، اور اہم ترین جو اسپیکٹس تھے اس کے، اور جو اسٹریٹجی تھی اس وقت یو ایس کی یا اسرائیل کی، اور جو ایکسس کی یا ریزسٹنس فورسز کی، وہ کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دی. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور تمام دیکھنے سننے والوں کو یہی
अल्लाह हाफ़िज़। और देखने सुनने वालों से यही कहूँगी कि हम सबको हक़ के साथ खड़ा होना है। हम ज़ुबान के साथ सच का साथ दें, हाथ के साथ सच का साथ दें, जो भी हमारे बस में हो, अपने लीगल वेज़ में रहते हुए अपने मज़लूम फ़लस्तीनी बहन-भाई हों, पारा-चरार के बहन-भाई हों, शाम के बहन-भाई हों, दुनिया में जहाँ भी मज़लूमीन हैं, चाहे सूडान और इंडोनेशिया हों, जहाँ मुसलमान नहीं भी हैं लेकिन इंसान तकलीफ़ में हैं, उन सब का साथ देना हम सब का फ़र्ज़ है। ये एक यूनाइटिंग फैक्टर है जिसके अंदर हम सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर अदर पार्ट ऑफ द शो व्हिच इज़ रिलेटेड टू colonialism and its impact on shaping today's world. We will try to understand what is the role of colonialism. We do understand it in general, but sometimes we do forget about many other aspects which are really important to understand. So we will try to understand what is difference between colonialism and imperialism, and how different ways and tactics it use, and what they try to achieve out of this whole colonial power try to achieve, and why. So we do have a very prestigious guest with us, Clive Menzies, who is a commentator and writer on outerside.org. So we will move on to him and we'll see what he says. Good morning, Clive. Thank you so much for joining us today. And I hope if you are celebrating Christmas, then congratulations on that as well. So it's like Eid we have generally, so it's the birth of Prophet Isa alayhi salam. So heartiest congratulations on that as well. So what are your thoughts on the topic we are about to discuss today, which is related to colonialism and its impact on the whole world? First of all, I would need to understand why it is important, why colonial power, what are the colonial powers actually, and why do they needed this empire or this colonialism to spread around the world, and what tools and tactics they have used in order to achieve their goals and objectives. Certainly, good morning. Well, it's a fairly complex topic, but actually you can understand it in fairly sort of broad, simple terms. So we talked in a previous program about hierarchy and money and how money props up hierarchy. But just leaving aside the money for a moment, when you have a hierarchy, so you have a high priest or a king or some sort of authority, their authority is maintained through colonizing the commons. In other words, all of the things that we as men, women, children need to live on, so food, water, shelter, all of these things, before the establishment of institutional hierarchy, we all had free access to. Yes, you had to work to feed yourself either by hunting or farming or whatever it may be. But through hierarchy, we as a species were increasingly denied the access to the means to life, the commons. And also among the commons, so commons is land, it's the air we breathe, it's the sea, and nobody can really claim ownership to these because they never created them. They're given by the universe or God or whatever you particularly believe, but they belong to a higher power. And so in the first instance, if we look at the UK, for example, or Britain, essentially you had kings who would increasingly colonize more and more of the commons, so land and people's ability to feed and clothe themselves. And in the Industrial Revolution, the enclosures basically deprived more and more people, and they were driven into factories to work. But it got to a point where they needed to, in order to increase their power, and fear promotes greed. Under Elizabeth, there was a gentleman by the name of John Dee, who was quite an interesting character. He's described as the first 007, but he helped Elizabeth shape this idea of a strategy for colonial power, if you like, or the British Empire. And
effectively, she legitimized piracy. So people could go raiding and plundering other countries under the authority of the Queen. So that is the essential shape of colonialism, that you go and steal somebody else's resources. And if we look at history, so Africa, Asia, there were increasingly attempts to colonize more and more of the earth. And there was a saying, when the British Empire had India and many territories all around the world, it was said that the sun never sets on the British Empire. So I guess the British Empire was probably the archetypal empire that we would recognize today, although there were obviously other empires of sorts, but they were never on the same scale. And they didn't use necessarily the same techniques. They tended to use violence rather than cultural colonialism. So if we look at the way in which colonialism occurred, a lot of it was undertaken by the church, particularly the Roman Catholic Church, particularly in South America and elsewhere. And so it was the first stage was to sort of disassociate people from apart from taking their resources and enslaving many of them. And they would, typically an imperial power would legitimize or protect the ruling classes in a particular territory or country. And in return, basically the emperor, king, or whatever he was, would sell the resources to the empire. But the religious aspect is quite important, because if one thinks back to pre-literate societies, they were very spiritual in nature. They were very tied to the land and the universe and cycles, and that was the basis on which they lived. And particularly in the 17th century, this idea of scientism, that everything could be reduced down to rational, reductive science. The fact that much of the science was flawed was irrelevant. It was felt that scientism was the way forward, and we've seen that progressively over recent decades. Probably in the last 120 years, scientism really sort of took great root throughout society. In the 19th century, it was people like Darwin and others who were promoting this idea. So in cultural terms, and I think in many ways, although the resources that were stolen are important because they were depriving people of their ability to live freely, I think the cultural colonialism is a very important factor. And so if you look at Eastern countries, particularly, and probably African and South American countries, prior to the imposition of the imperial doctrines of religion, they were very much connected to spirit and knew that there was a higher power to whom they were accountable. And through a process of colonialization, through religion and through the way of living, because people would become enslaved to the Western style of commerce, as it were, there's been a gradual or a progressive disconnection from spirit. So even Oriental philosophy, which in many respects is far more connected to the idea of this universal power or connectedness, has been displaced. So if we look at countries like China and Japan, although there is still a fairly strong cultural identity that is Oriental, they've very much been enslaved to iPhones and Gucci handbags and the sort of acquisitive society that has developed in the West. So this has been to everybody's detriment. And in essence, it is a form of slavery. And there's quite an interesting story where, and it's an anecdotal idea rather than being factual necessarily,
I don't remember the story in full, but effectively this man, we'll call him Jones, had a plantation with lots of slaves on it. And in order to maintain the slaves, he had to feed them, he had to house them, and basically look after them at his own expense. So he came up with this idea of setting them all free, but they would have to pay for their accommodation and all of the things that they needed to live. So in effect, using the tool of money, effectively people have been enslaved to this idea that they have to work for a living. And these days, particularly in the West and in developed countries, there is this idea that if you don't work for a wage, in other words, if you don't earn money, then somehow you're not a contributing member of society. So we become inculcated in this way. And whilst it happened in Western countries, or Britain particularly, fairly early on, this is now global. And this is the global system under which we live. And so through a process of culture, through Hollywood, and Hollywood has been a great tool in promoting cultural colonialism. However much they may more recently have espoused multiculturalism, it's still of all of the same flavour, irrespective of whether it's based on multiple religions or multiple ethnicities, colours, etc. The fundamental features, if you like, of this idea of the work ethic, and that if you don't work for a wage or run your own business, but even running your own business is something of a con, because as we go down any high street and the number of businesses that open and close, because people get this idea that they need to start their own business, which is a great idea. I've run my own business over time. But actually, you're no more free than you are working for a wage. Superficially, you are, and if you're very successful, having lots of money gives you more latitude to exercise freedom in terms of travel, things you acquire, etc. But at the end of the day, you're enslaved to the same system of taxation, rates, fines, charges, imposing health and safety conditions that cost a huge amount of money. With the green agenda, you have to comply with the environmental social governance rules. So all of these tools, they're all strands of colonialism, but they're far less overt than going and plundering and stealing resources. It's done in a far more subtle way, because the participants in those countries who become entrepreneurial or rise to the top of their professions, excuse me, have this notion that they're free, but they're not free. They're enslaved to this matrix in which we all live. But I would suggest that increasingly people are turning their back on the matrix. In the UK, for example, because people are awakening to the idea of being under a threat of war on our food. There are communities that are creating their own networks for food and trying to avoid supermarkets and agribusiness and all the food that actually isn't food, but is full of toxins and things that are not good for us. So, although colonialism in its gestation was characterized by violence, kinetic violence, we live in a world of structural violence, where it's far less visible that people are being constantly abused. But if you look at the states of mental health, for example, they're a very good indicator of people not being well, effectively. And if you've got mental stress, then that leads to physical problems. And then you add in
pharmaceuticals and people enslaved to a healthcare system which is not care, it's a sickness and disability industry. And particularly since Tony Blair changed doctors from being employees into being entrepreneurs, the whole healthcare system is a sickness and disability industry. It is much more profitable to keep people, to make people and keep people sick than it is to actually cure them. And so there's been a huge cultural shift over, say, 500 years, where previously, and these characteristics or ideas lingered for a long time and are still alive today. But for the majority of people, they began to believe in this war model of medicine, that they were under constant attack from diseases, whereas in fact disease is dis-ease. In other words, you are not well, and the reason you are not well is because of factors such as toxic environment, toxic food, poor nutrition. Electromagnetic frequencies have had a lot to do with people feeling ill. The latest generation of mobile technology, 5G, is actually a weapon. So electromagnetic frequencies do have a grave impact on our health. And as I touched on earlier, prolonged emotional stress or one's mental state has a huge effect on one's health. So those four factors, toxins, nutrition, electromagnetic frequencies, and prolonged emotional stress, are what is making people ill these days. And yet, you know, they come out with this idea of bird flu or H5N1. I lose track of all the monkeypox and avian flu, and they're all a means of harvesting us. So colonialism, in conventional terms, is colonizing other people's resources, but basically we are all subject to colonization of our spirit, our means to life, and our culture, because cultures have become appropriated and corrupted into this sort of Western idea of acquisition and self-gratification, instant gratification. And the idea of instant gratification has been used since the 1950s with the consumer society, where everybody had to have a TV, and then when colour TV, everyone had to have a colour TV, and so it goes on, whether you're talking about washing machines, cars, mobile phones. Everybody feels they need the latest model with all the latest features, irrespective of the fact that they probably don't need them, and most of them probably never use the features that are provided. So in this way, we've been colonized as a species. It's not just about colonizing Palestine or Africa or all of the places that have been colonized. It's about the colonization of our minds, and that is really manifest today. But the sense I get is that this idea of spirituality is rising, coupled with the fact that people recognize that so-called authority, be it corporations or governments, aren't there to make their lives better. On the contrary, they're in a war against authority. And I think more and more people are beginning to awaken to that. But the majority of people will feel powerless, because what they don't understand is that we are individually extremely powerful. And if we withdraw our consent and our compliance to this abusive and destructive system of structural violence, then it has no traction. I think in The Art of War, Sun Tzu wrote, the best way to win, the supreme art of war is to win without fighting. And that's what we need to do. We need
create alternative ways of living that render the old system obsolete. And that's already happening, but it needs to multiply, and it will. It's almost inevitable. But unfortunately, it does mean as the old structure dies and declines, then there will be a fair amount of death and destruction and madness, which is what we're experiencing today. And hopefully, although 2025, the madness will continue, hopefully more of the alternative will take root and expand. And once it is visible and cannot be ignored, then it's a fairly rapid process for the whole system to change. In other words, the old system to die and the new one to take root. Because what we're moving towards is the way that is much more in line with our being, if you like, in terms of universal law. And so, although these are very difficult times for many, many people, distressing times, there is a silver lining to the dark clouds that we're living under. That's very true, Clive. You have stated so many important factors which are really important to understand, and we really need to dig deeper in as an individual. When everyone is listening to you or watching you, they should, I mean, obviously individually work towards truth or something like that. But my question here is also that when our children learn in the schools, universities and colleges, do you think they do teach about colonialism and its impact, its horrific impact on our society today? It's not just about African countries or Muslim countries. As you suggested, many factors related to culture change through culture or systematic, kind of destruction we are kind of in. Like if one, like every time, even if I don't need a new sofa, I have to buy because it's coming on the TV. And obviously this is the kind of race we are in everything which is related to human being. They are busy paying these debts and things which they don't even need them, and the focus they can't do on the things they are supposed to focus on. As you also suggested that we can do it but without any kind of getting into a big war or something. We just have to come out of the system, in the sense that we use other ways in order to do certain things and have certain things. So how do you see the factor of education system in that perspective, and how this colonial and one most important factor, do you think, how would this world look like if there was no colonialism? I mean, if the kind of poverty we see today, in, for example, Sudan, people don't even have, innocent children don't even have anything to eat, and they just have to eat soil, and they can't even get up even they are 15 or 13 years of their age, because of hunger and malnutrition. Around the globe we do see this situation, and the water is not enough and the food is not enough. Do you think these resources were really not enough for human being, and the stealing they are doing is something that doesn't have anything to do with that, and the control over the resources of these powers, whoever have this power, doesn't have to do anything with that? And how come each country or people can stop this stealing or this kind of robbery through the colonial power or whatsoever you name it, because we are still in a soft way, or in a way of you can say imperial way, a part of this. So, and what is the difference between colonialism and the imperialism? So I would like you, if you can discuss these aspects. Well, I suppose it's semantics. I don't think there's a lot of difference between imperialism and colonialism. I mean, arguably,
the British Empire was an empire, hence imperial. Imperial comes to the word empire. Portugal wasn't an empire, but it was colonizing countries. France aspired to an empire, but still colonized countries. So I don't really, in terms of the process or what we're talking about, I don't think the difference is particularly important. I think it's worth reflecting on the current sort of self-flagellation over imperialism. I mean, essentially, how we got here is how we got here, and we need to learn the lessons. But this idea of, you know, apologizing indefinitely for slavery, which is characterized as being the white man, there's quite an interesting facet that Jews, and I'm not saying Jews are the root of all evil. I'm just using it as an example. But many of the slave traders were Jews, but they're characterized as white in those circumstances. And so we've had this demonization of white people. And it's all about, as I've said in previous talks that we've had, it's all about division. So as long as you can create this idea of the other, the white man, the black man, the Muslim, you know, whatever it may be, it's this constant need to divide people, because once people awaken to the reality of their existence, they begin to realize it's nothing to do with the other. It's to do with the structure under which we've been subjected. And you mentioned about status. And I think the other, in terms of, you know, I must have the latest thing, or, you know, I must have the best job, or whatever it may be. Status is a very powerful tool. But the reality is that status is actually being comfortable in yourself with your spirit, and actually being reconciled to that. And a lot of people who acquire status in the material sense actually are deeply unhappy, because they have this spiritual vacuum, if you like, that they cannot rely on. And I meet many people from all walks of life, and in general I would say the less people have, and this is not a generalization, but just in my experience, the more giving they are and the more spiritual they are, the more connected they are. But I think it's also worth touching on technology, because some people have this idea of what the future may look like. Are we going to revert to being caveman and hunting and gathering? That's not what seems to be the future. The future is the future vision that I and others have sort of come together to realize, is that we've been given that vision by the technology that we have. The advent of the internet has allowed us, in the age of television, you could reach millions of people with a single program. With the internet, we have a multiplicity of connections globally that are between people who are similar-minded or have similar interests. So we're creating a global family through technology. And I'm not saying that cars or mobile phones are a bad thing. Arguably, because of money, the technology that's been created is far more destructive than it need be. And there are ideas such as those of Nikola Tesla. People have come up with ideas of water-powered cars and all sorts of wonderful ideas, but because they're difficult to exploit in the money world, they've been marginalized. Well, once we get into this state of operating through self-organization, through autonomous but interdependent groups, then these technologies will be freely available. Because another great commons is knowledge. And knowledge has always been kept rationed, if you like, by the authority. And we've talked in previous programs about the Gulag academia,
where knowledge is very, very carefully controlled so that nobody sees the whole picture. Well, once we move into this new self-organizing way of working and handling value, then all technology will be available to us. And you know, if someone writes a book, yes, a lot of the ideas may be creative in terms of they're putting different elements together, but those elements were created by somebody else. So developing any ideas or knowledge or technology is always building on something previous, and it belongs to us all. And in a non-money environment, you don't need to claim ownership. You just have to be happy that you can have access to this. I use open source software, and I've not paid for software for 20 plus years. But that software is built by people who had a need and shared what they produced, and other people improved it, and it is an amazing sort of manifestation of self-organization. And all we need to do is do the same thing in the way we organize ourselves. So we no longer need governments or corporations. Everything will be done through these circles of trust. Even at scale, you can do. The internet is a huge, complex project, and yet it works very well. The question that I think you asked, which is probably most important, is this idea of scarcity. You know, is there enough for everyone on the planet? And the simple answer is yes, there's more than enough. The problem is that we have a system which not only is very inefficient at producing food and what we need, because so much of the wealth gets sucked upwards through the pyramid to the top. It's not only inefficient, but it is also grossly unequal. And because of the money system, wherever you have prosperity, you have poverty side by side. Anywhere you go, where there's great opulence, there is also great poverty. So we're not talking about a communist idea of equality. We're talking about a self-organizing organism, if you like, of the human race, which nurtures itself and each other, and nothing gets wasted, and everything is available for people that need it. The problem is that if you don't have money in today's world, then you're low down on the pecking order, and you have to scratch some sort of existence at the margin. And that's what's happening to people in many, many countries. And when they're in the midst of war, and there is, I mean, undoubtedly in Palestine, people have been deprived of fresh water, decent food. That's an inevitable consequence of war, but it doesn't need a war to create that environment of extreme poverty. We see it in many, many countries, particularly in Southeast Asia, Africa, and elsewhere. But it's where the colonial footprint has been deepest, if you like, that poverty exists. Because in pre-literate societies or pre-colonial times, there was probably much more equality. And even in my lifetime, when I first started working in finance around the 70s, the chairman or chief executive of ICI would earn a multiple of, say, 8 times the average working wage, whereas these days the chief executives get millions, and you've got people working on the minimum wage of, I don't even know what it is these days, but £12 an hour or whatever it may be. I mean, there are people who are earning more money in a day than people earn in their lifetime. So we do have, and it's structural. It's not a question of a lack of resources. It's the way in which the structure has evolved. I mean, people talk about the European Union, and Brexit was characterised as a sort of racist idea, people who wanted to leave.
It's nothing to do with that. If you look at the amount of wastage in the European Union, they had milk mountains, butter mountains, wine mountains, food that went to waste because it's grossly inefficient. Because you have these bureaucratic systems, same in Russia and China, the Great Leap Forward in China and the 5-year plans in Russia. They created huge deprivation and hunger, and millions died as a result. And it was nothing to do with the lack of basic resources that could have fed everyone. It was the way it was organized. So scarcity is a product of a misallocation of the commons or theft of the commons and denying people to the right to self-organize and operate interdependently with communities locally and globally. The structure is denying us that possibility, but that possibility is now rising as more and more people realize that the need to treat with this structure becomes less and less necessary. And the structure is responding with desperation, and the more desperate it gets. So they're now talking, I mean, there are all sorts of scare stories about what they're trying to do to our food, to our pharmaceutical, mandating pharmaceuticals. But all we have to do is say no, and know that we're in a spiritual war as well as a physical war, and that spirit is rising, and more people are connecting independent of the structure, and that will only continue. So we knew it was in 2021, we could see the madness. Well, we saw it before then, but it really started to come to a head in 2021. Two things were happening. One was that the system was becoming more and more desperate and dysfunctional, but at the same time, more and more people were awakening to the fact. And it's a virtuous circle in some respects, because the more people who awake, the more desperate they get, and that causes more people to awaken. Because there are many people who probably suspect that there is something deeply flawed in the way we live, but they don't see any alternative. As those alternatives begin to emerge, then they will take root and they will multiply very quickly. I mean, if you look at the advent of the internet in the 70s with the printed circuit, the Linux kernel, which is probably one of the most visible manifestations of technology, information technology today, that was only created in very primitive form in '91. So here we are, 30 years later. So this change can happen extremely quickly, and I'm not making any predictions, because I think predictions can always go wrong. Mine inevitably do. I'm always too early, as it were. But the economic system's collapsing, the system of power is collapsing, people's faith in those authorities is collapsing. So we're in a state of chaos in many respects, but beneath that there is a great awakening and a rebuilding of what we need for life, and that is really, if you like, the juxtaposition or the complete opposite of colonialism. So they can no longer colonize our minds, our means to life, and so on. So it's happening, but it's taking time, inevitably. Thank you. Sorry, I was just going to say, undoing 2,500 or 3,000 years worth of abuse was bound to take some time. That's true. So how do you see the linguistic colonialism? Nowadays it is something very important as well, the language we use, the phrases we use, the for example, art or culture, as you previously mentioned as well, the role of art and culture in order to shape our today's reality is also very important. And sometimes we are doing things without understanding
things. So how they empower colonialism, for instance, when we use the wording, the language, the ways they uh, somehow infuse within us, and how important it is for us to understand these things. I mean, why, I mean, as a person, why do we need to understand this colonialism, and what we really need to do about it as a common individual of this society, or whether it's locally or the global society, because it's very important, as you mentioned, that we are going through a chaos. Obviously we should have good hopes, and we should have, because there is awakening on the other side as well. So how we can empower that awakening and make it more strengthened and recognizable, that people would see the beauty of that awakening and coming out of that colonial impact globally and locally. Sure. Art is very interesting because my journey of discovery, I think my perception or appreciation of art was pretty limited for a long time. I was much more interested in making money and what have you. But over the last few years, I've worked with a guy called Eddie Farrell, who I've worked most closely in the last 3 or 4 years with Alex Nikolov and Eddie Farrell. And Alex is very much into art, and Eddie is an artist, he's a painter. And we've done screen printing together. And Eddie wrote this piece quite a few years ago called Cultural Utterances, which he allowed me to republish, and I'll send you the link. But basically he described art as I remember it back in the 70s, 60s and 70s, when it was it was there to challenge authority. There was sufficient within the welfare state for people to go to art college, and they had grants and what have you. So there wasn't the same pressure on students in those days. So art was very critical of authority. And then it was realized by the CIA and all sorts of people that art is a very powerful medium. And art has been colonized by money. You know, you've only got to look at the Saatchi Gallery, oil companies sponsoring art exhibitions. The CIA, in 1970, there was a congressional committee, and it was discovered that the CIA at that point, so this was 50 years ago, had been responsible or involved in the publication of 1,000 books. And of course, they're all over Hollywood, the BBC, the intelligence services are totally infiltrated. And the perception of art's value is now interpreted by money, whereas if you go back, you know, I'm sure money played a part, but certainly at art colleges and at the grassroots level, art was about challenging authority, questioning authority, whereas now it's used to prop up authority because they're sponsoring all these artists. And if you're Damien Hirst, you get X million for a piece of work. But that's not art. That's colonialized or colonized art. It's appropriated art. It's moneyed art. So it has nothing to do with real art. But there are many people who are creating art independent of money. How do we escape from this trap? Most of us have spent most of our lives, and I'm fully guilty of this, trying to make as much money as possible. What I've discovered more recently is I try to need less money as possible, as little money as possible. So all the things I do, I try to do without money. And there is a perception that that's somehow sponging or whatever. But it's not that I want things for nothing. I'm very happy to contribute whatever I can, be it manually, physically, doing this sort of work. Whatever I do,
I have this feeling or belief that I'm contributing to society. That's what I'm here for. And yes, I need money to live, and you know there are certain things you have to navigate, and you have to compromise. But once you get the idea in your head that you don't need lots of stuff, you don't need lots of money, because status doesn't matter. You know, in pre-literate tribes, the most powerful and respected people were the ones who did the most for their tribe or family. And that's, once you understand that, then you've got more status than you know what to do with. Because you know what the mainstream media or what popular culture think of me, I have no interest in. You know, they may think I'm a feckless wastrel. I really don't care, because the people that I deal with know me, love me, look after me, and I help look after them. And that's the way we're going to live in the future. So the way to escape this is not think, how can I make more money, but how can I do with less money? How do I not pay taxes? How do I not pay charges? How do I not pay fines? How do I avoid paying all these things that just suck my energy, because I spend more time worrying about navigating the bureaucracy in order to survive. Well, you can survive without the bureaucracy, because there are people out there who will love and support you if you join their communities and help them. Because, you know, that's how we've lived for most of our existence, by helping each other. And yet these days, everybody feels, if I do something, I want X pounds for it. Well, and then I was just as guilty. You know, when I was in the city, I was as greedy as anyone. I wanted more money than anybody else had. But it's a mindset. You don't need that. You just have to be comfortable in yourself. And when you attain a spiritual connection, that you understand that everybody is your neighbor. In fact, they're more than your neighbor. They're your family. When you realize that we're all of the same family, then these material trappings have no relevance to who you are. Your status is determined by your spirit, if you like. Clive, one important question came into my mind, because today was Boxing Day as well, and people used to love to go to shopping for, obviously it's the sales, and they spend whatever they have as saving with them, and they spend whatever they want to buy for that. So how do you see this sense of kind of sales they do, and they create, for instance, greed, or for instance, empower desire, or maybe because sometimes we do need some things, but not everything we buy, as we previously discussed that in many programs as well. So how do you see this Boxing Day stuff and things like that? And you beautifully mentioned a very important factor about the art. Like previously, it was used to challenge that to the ruler or whatsoever tyranny going on in their countries or whatsoever. In the same way, how do you see the word and language these imperial colonial powers use? When we look at the Gazawar, and there are certain wording which is used by them and in the media, and ask them like they should be using that word, for instance, like sometimes we say Middle East, and it's the West Asia actually. So these are the kind of words sometimes we knowingly or unknowingly use them as well. So how do they empower colonialism, and how do they keep us away from the real reality we are living in? And how important for us to understand these little things we have in our lives, and we don't even pay attention sometime. And we just have 10 minutes left. So anything important you think about colonialism and the countries who invaded the world in different ways, and the history, the best way to read about it or understand about it, if there are any sources available which are comparatively reliable, you can also mention. Well, you put quite a lot. You said you've got 10 minutes. Yes. 10 minutes?
Okay. Yeah. Nearly 9 Well, minutes. first, You can. the idea of sales, Black Monday or Black Friday or what, I mean, Boxing Day. I Yeah. hear these words, but they don't mean a lot to me, because I'm just not interested. There is obviously a problem in that they've come for our children. Basically, our children through Disney and Pixar and all of these companies, they're taught to acquire, and it's very difficult as a parent, if you love your children, to deny them things that But I think it's a question of trying to overcome that. I'm not saying don't let them watch Disney or whatever. I mean, there's a very dark underbelly to Disney involving paedophilia and all the rest of it. But if you try and give them more interesting, more satisfying, more durable things, but that's easy. I've been a parent several times, and I'm now a grandparent, and I have young nieces and nephews, and I know how difficult it is. But I think we just have to try and show them that there are more satisfying ways of, and it's back to this instant gratification, because quite a lot of the time they get something and then they're no longer interested. But kids are quite interesting. Sometimes they're more interested in the box that whatever you got them came in than the present itself. So, and they can be very inventive, and I think that is the way to encourage it. We've talked about, you talk about art and the way it's been colonized. I mean, arguably, one of the most dramatic, gargantuan art pieces was 9/11. And that may sound like a very perverse statement, but actually you think of the impact of the visual impact of 9/11, which I would guess is imprinted on everybody's mind who was of a sufficient age to notice at the time. So in many ways, and like shock and awe in Iraq in 2003. So we need to be able to discriminate between when we're being manipulated by art and language, and what is sincere and genuine and valid, if you like. And we talked a bit about, I think I mentioned in our last conversation, this constant barrage of propaganda on the tube train, and promoting this idea of fear. There's pickpockets about. If you see something that looks suspicious, see it, say it's sorted. It's that language. I mean, whenever there's a news story that hits the Western media, the language is almost identical on every channel throughout the Western world. They use the same phrases, and these become inculcated into our psyche. And once you recognize it, you're far less susceptible to it, but you need to recognize it. And in movies, product placement, or not even just product placement, but idea placement. So reinforcing the idea of climate change, patterns in so many dramas and what have you, or pandemic, or whatever it may be. I've referred to this series on Netflix called 12 Monkeys, which is excellent series, but it's all based on this pandemic fear idea, which is nonsense. And so these ideas we have to resist. And you talk about language, and I think language is probably, symbology is very powerful, but it's quite difficult to describe its impact until you understand what its intention is. But language is probably more easy to understand in terms of the way it's corrupted. And so very much in trending movies or culture or songs or whatever, you get this language that becomes, I mean, there is a huge amount of satanic imagery and language as well.
that is being promoted very aggressively at the moment, which is another manifestation of the system's desperation. They've come out in the open, but you know, at the top of religions, corporations, there are these people who are undoubtedly satanically inclined. They believe in Satanism, and it's rife in Freemasonry. So at the lower layers of Freemasonry, people are, I would say, motivated by the idea that they belong to a club that helps each other, which is arguably a good and bad thing. But they also feel it's a sort of Christian culture, but it's actually not. So, you know, whether you're talking about the Roman Catholic Church, Church of England, Freemasonry, all of these hierarchies have these elements of Satanism. And I'm sure it occurs in Islam, but it's not something that I'm fully conversant with. So it's all about creating a monoculture, if you like, whilst celebrating diversity, if that doesn't sound perverse, that actually it is a monoculture that they're attempting to create. And now with artificial intelligence and transhumanism, they're trying to actually control the hive mind. In other words, control everybody globally. But it's not going to work because there are too many of us awakening to what is going on. And those who've been, for want of a better word, asleep or unconscious, may awaken, be very frightened that they had vaccines or that they've been subjected to this, that and the other. But we are not irredeemable. The universe is far more powerful than that. And you just have to believe, you know, there's a great, however you've been engaged in this highly abusive and destructive, and some would call it evil system, no one is above redemption, genuine redemption. You know, if you actually fully embrace the idea of what life is really about, it's about love, then everybody is redeemable. And even if physically you die, that is part of your journey into a higher dimension. And we are all of us evolving into a higher dimension. And therefore we shouldn't be fearful of what we may have done. And believe me, I've done bad things in my time, not consciously, if you like, but I've been part of this destructive system. I always felt I was a good person, but you know, I was engaged in something that probably caused death and destruction on a global scale, because I was part of the financial system. But there's no point beating yourself up about the things that you've done, nor is there any point in beating yourself about the things that you're not good at. You have lapses. You know, I'm no paragon of virtue, believe me, and I do things that I probably shouldn't do. But in the overall scheme of things, I don't sweat it. I don't get uptight about it. I accept I'm human. We're all fallible. We just need to do our best in the context of universal law, which is love thy neighbor. Thank you so much, Clive, for being with us and sharing such a wonderful explanation of the topic today. I'm really honored and grateful for your time. And to the viewers, I would just say, as Clive said, love is enough to live this life and to work for. It is something that can work for us more effectively, and we should wake up towards the reality and should work independently. Look after yourself, and Allah Hafiz.